MSLI TV، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ میں آپ کے پاس اس لیے آیا تھا، پیارے نبی نے 3 دن لگاتار آپ کے جنتی ہونے کی بشارت سنائی ہے۔ وہ صحابی رو پڑے، کہا کہ اے عبداللہ، ہم سمجھتے ہیں میرے پاس شاید ایک نیکی ہے، اس نیکی کی بنا پہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جنتی ہونے کی بشارت سنائی۔ وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں جب بھی رات میں سونے کے لیے بستر پہ جاتا ہوں، میرے دل کو آئینے کی طرح صاف کر لیتا ہوں، کسی کا حسد، کینہ، کپٹ، عیوب، گناہ سے پاک کر کے میرے دل کو صاف کر دیتا ہوں، سب کو معاف کر کے سو جاتا ہوں۔ شاید میری اسی دل کی صفائی کی وجہ سے پیارے نبی نے مجھے جنت کی بشارت سنائی۔ پیارے نبی نے اس کی تصدیق بھی فرمائی۔ کتنے گناہ ہیں میرے بھائی جسے ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ جھوٹ ہے، بے حیائی ہے، فحاشی ہے، عریانیت ہے، سود کا لین دین ہے، کپڑے کو ٹکنے سے نیچے لٹکانا ہے۔ ایسے کتنے گناہ ہیں جسے ہم گناہ ہی تصور نہیں کرتے، جبکہ یہی وہ گناہ ہے کتب احادیث میں بتایا گیا کہ یہ ہلاک کرنے والے گناہ ہیں۔ گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا۔ تو پہلا سبب ہے جو انسانوں کا دل سخت ہوتا ہے، زنگ آلود ہوتا ہے، قسوت قلبی میں مبتلا ہوتا ہے، وہ ہے گناہ۔ مقصد زندگی سے غفلت یہ بہت بڑی بلا ہے میرے بھائیوں۔ مقصد پہ ہماری نظر ہونا چاہیے۔ انسان کب غفلت سے بیداری میں آتا ہے؟ جب اللہ کا عذاب کا کوئی کوڑا اس پہ برستا ہے، یا ملک الموت کو آنکھوں سے دیکھتا ہے، چیخ اٹھتا ہے رب ارجعون رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انہا کلمت ہوا قائلها ومن ورائهم برزق الى یوم یبعثون۔ جب ملک الموت کو آنکھوں سے دیکھتا ہے، کہتا ہے کہ پروردگارا تو بڑا رحم کرنے والا ہے، اب مجھے موقع دے دے، جو دنیا میں چھوڑ کے جا رہا ہوں اس میں کچھ نیکی کر لوں۔ اللہ کہے گا ہرگز نہیں۔ 60 سال، 70 سال، 80 سال جو زندگی ملی ہے اب پھر ملنے والی نہیں، اب ملنے والی نہیں۔ بس ایک جملہ ہے تیرا جو تو بک رہا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں جب انسان عالم برزخ میں داخل ہو جاتا ہے۔ انسانوں میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو غریب ہوتے ہیں، نادار ہوتے ہیں، کنگال ہوتے ہیں، ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں اے اللہ میرے مال میں برکت دے دے، تو میرے مال میں برکت دے گا، تیرے راستے میں خرچہ کروں گا، نہ صرف خرچ کروں گا بلکہ نیک بن جاؤں گا۔ قرآن کہتا ہے فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ، دعا کو قبول کر لیا اللہ تعالیٰ، اللہ کے فضل سے اس کے مال میں برکت عطا فرمائی، بخیلوا بہ، بخیل بن جاتا ہے، بخیل بن جاتا ہے، اللہ کے وعدے کو بھول جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوا۔ یہ اللہ سے جھوٹے وعدے کرنے کی وجہ سے اللہ ان کے دل میں نفاق ڈال دیتا ہے، اور اس دن تک جب تک کہ اس کی موت واقع نہیں ہوتی۔ مطلب کیا ہے؟ اس کا دل اور اس کا ضمیر کبھی زندہ ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ اللہ سے وعدہ کیا اور اللہ کے وعدے کو فراموش کر گیا۔ ہمارے دلوں کو نرم کرنے کا ایک سب سے بڑا ذریعہ تلاوت قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید کو پڑھنا چاہیے میرے بھائیوں، یہ مردہ دلوں کی حیات بخشنے والی کتاب ہے، مردہ دلوں کو زندگی دینے والی کتاب ہے۔ تیرے ضمیر پر جب تک نہ ہو نزول کتاب، تیرے ضمیر پر جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ رازی نہ صاحب کشاف۔ کیا مطلب ہے؟ جب تک تم قرآن کو سمجھ کے نہیں پڑھو گے، جب تک اس کا اثر اپنے دل پہ نہیں لوگے، تب تک جو ہے تمہارا ضمیر زندہ نہیں ہو سکتا۔ ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم،
ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. وقال عز وجل ولقد ذرأنا جهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. حاضرین جمعہ اور پردہ نشین خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ لوگوں کے سامنے سورۃ الاعراف کی ایک آیت پڑھی ہے. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے جہنم کے لیے بہت سارے انسان اور بہت سارے جنات کو پیدا کیے ہیں، کہ ہم نے جہنم کے لیے بہت سارے جنات اور انسانوں کو پیدا کیے ہیں. ان کی پہچان یہ ہے لہم قلوب لا یفقہون بہا، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل تو ہیں سمجھتے نہیں. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کے آنکھ تو ہیں جو دیکھنا ہے وہ دیکھتے نہیں. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے کام تو ہیں جو سننا ہے وہ سنتے نہیں. أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ، لیکن یہ چوپائے ہیں. بل ہم اضل، اس سے بھی زیادہ چوپاؤں سے بھی زیادہ جانور سے بھی زیادہ ذلیل ہیں. حقیقت یہ ہے کہ غافل ہو کر غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں. تو حضرات، آپ نے اس آیت کے ترجمانی سے ملاحظہ کیا کہ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کی مذمت بیان کی ہے جو لوگ اللہ کی دی ہوئی سب سے عظیم نعمتیں دل ہے، آنکھ ہے، کان ہے، اس کا غلط استعمال کرتے ہیں. حضرات سچ کہیں، انسانی دل جسمانی اعتبار سے ہو یا روحانی اعتبار سے ہو، اس کی بہت بڑی اہمیت ہے. دل کی بہت بڑی اہمیت ہے. دل اگر درست ہے پوری زندگی درست ہو جائے گی. دل اگر بگڑ گیا پوری زندگی بگڑ جائے گی. دل اگر اچھا بن گیا پورا بدن اچھا بن جاتا ہے. دل اگر بگڑ گیا پورا بدن بگڑ جاتا ہے. اسی کو پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. صحیح مسلم کی روایت ہے، نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، لمبی حدیث ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا ان فی الجسد مضغہ، الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب. کہا کہ لوگوں، انسان کے بدن میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر وہ درست ہو گیا اس کا پورا بدن درست ہو جائے گا. اگر وہ ٹکڑا بدل گیا، وہ ٹکڑا بگڑ گیا، پورا بدن اس کا بدل جائے گا، بگڑ جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں آگاہ رہو، وہ گوشت کا ٹکڑا ہے دل، اس کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. حضرات سچ کہیں، انسان کی نیکیوں کی قبولیت کا دار و مدار اسی دل پر منحصر ہے.
دنیا میں انسان جتنی بڑی نیکی کرے، اگر اس کی نیت صاف نہیں ہے اس کی نیکی رد کر دی جاتی ہے۔ اسی لیے آپ کتابیں اٹھا کے دیکھیے، حدیثوں کی کتاب کی ہر حدیث کی پہلی حدیث یہ لکھی ہوئی پائیں گے آپ، انما الاعمال بالنیات، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر موقوف ہے۔ اگر کس کی نیت اچھی ہے اس کا عمل بھی قابل قبول ہے، اگر نیت خراب ہے وہ عمل بھی اللہ کے نزدیک مردود ہے۔ آپ نے سنا نہیں، قیامت کے دن سب سے پہلے جو جہنم سلگائی جائے گی 3 اشخاص سے سلگائی جائے گی، ان میں سے ایک ہوگا شہید، اللہ کے راستے میں لڑتے لڑتے جان دیا ہوگا۔ دوسرا آدمی ہوگا مالدار، اللہ کے راستے میں اپنا پورا مال لٹایا ہوگا۔ تیسرا وہ آدمی ہوگا جو عالم کہلاتا ہے، پوری دنیا میں اللہ کا علم، اللہ کے کلام اللہ کا علم پھیلاتا رہا۔ تینوں کو جو جہنم میں ڈالا جائے گا، اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب ایک ہی ہے، کام تو انہوں نے اچھا کیا پر نیت اللہ کے بجائے لوگوں کو راضی کرنا تھا۔ اللہ کہے گا تمہارے دل میں آنے والی نیتیں خراب تھی، اس لیے تمہارا بدلہ میرے پاس کچھ نہیں ہے جہنم کے سوا۔ پہلے سلگائی جائے گی انہی 3 اشخاص سے جہنم۔ اللہ اکبر۔ حضرات، دل ایک بہت بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا ای الناس افضل، کہا کہ اللہ کے نبی انسانوں میں بہت سارے لوگ ہیں، بہترین انسان اور افضل ترین انسان کون ہے ہمیں بتائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مخموم القلب صدوق اللسان۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صدوق اللسان نعرفه فما مخموم القلب، کہا کہ سب سے بہترین انسان مخموم قلب والا، سچی زبان والا انسان ہے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی سچی زبان کا مطلب ہمیں سمجھ میں آیا، یہ مخموم قلب کسے کہتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هو التقی النقی لا اثم فیہ ولا بغی ولا غل ولا حسد، کہا کہ ایسا صاف و شفاف دل جس میں گناہ نہ ہو، جس میں کینہ کپٹ نہ ہو، جس میں حسد نہ ہو، جس میں لوگوں کی عیوب نہ ہو، ان تمام بیماریوں سے پاک شفاف دل کو مخموم قلب کہا جاتا ہے۔ اسی کو قرآن مجید میں قلب سلیم سے اللہ تعالیٰ نے یاد کیا الا من اتی اللہ بقلب سلیم، جو انسان قلب سلیم لے کے آئے گا اسی کے لیے مقدر میں ہم جنت رکھنے والے ہیں۔ تو حضرات آپ نے ملاحظہ کیا سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے دل کو صاف رکھتا ہے۔ آپ نے واقعہ سنا ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، اطراف میں صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے میرے صحابہ، تم میں سے کوئی جنتی کو دیکھنا چاہتا ہے؟ ادھر دیکھیے، ایک انصاری صحابی وضو کر کے اپنے بائیں ہاتھ میں چپل اٹھائے جا رہے تھے، کہا کہ اس آدمی کو دیکھو یہ جنتی ہے۔ ایک دن گزر گیا، ٹھیک دوسرے دن وہ صحابی جا رہے تھے، پیارے نبی نے کہا کہ کسی جنتی کو دیکھنا چاہتے ہو اس صحابی کو دیکھو یہ جنتی ہے۔ پھر اسی طریقے سے تیسرا دن آیا، پیارے نبی نے صحابہ سے کہا کہ اے میرے صحابہ، جنتی کو دیکھنا چاہتے ہو اس صحابی کو دیکھو جو انصاری صحابی ہیں جو وضو کر کے جا رہے ہیں۔ صحابہ میں سے ایک صحابی عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سوچا کہ ان کے پاس کوئی بہت بڑی نیکی ہے، پیارے نبی نے 1 دن 2 دن 3 دن ان کی جنتی ہونے کی بشارت سنائی، چلو ان کے گھر چلتے ہیں۔ ان کے گھر چلے گئے، کہا کہ اس صحابی سے میرا گھر میں ہمارے والد سے کچھ جھگڑا ہو چکا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس چند دن رکے۔ اس صحابی نے کہا ضرور رک جائیے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پہلا دن رکا، دوسرا دن رکا، تیسرا دن رکا، میں دیکھتا رہا کہ ان کے اندر کوئی ایسی نیکی جو میرے اندر نہ ہو پاؤں، کوئی نیکی نظر نہیں آئی۔ وہ عام لوگوں کی طرح نماز پڑھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، عام لوگوں کی طرح جیتے ہیں، کوئی خاص نیکی نظر نہیں آئی۔ تو یہ خود آگے بڑھ گئے، عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ آگے بڑھ کے کہا کہ دیکھو ماجرا یہ ہے، میرا گھر میں کوئی جھگڑا نہیں ہوا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ جانتے ہیں معزز بھائیوں، یہ مسجد السلام ہے، جمعہ کے موقع پر ہے، رمضان کے موقع پر ہے، عیدین کے موقع پر ہے، ایسے میں جو ہے اتنے لوگ یہاں پر آ جاتے ہیں
کہ جس سے جو ہے جگہ تنگ ہو جاتی ہے، اسی میں سے طلبہ بھی یہاں ایڈمیشن زیادہ ہوتے جا رہے ہیں۔ ایسے میں کمیٹی نے ایک مشورہ کیا کہ مسجد السلام پر ایک فلور کا اور اضافہ کیا جائے تاکہ ہمارے لیے اور دین کا کام سب آسانی سے ہم کر سکیں۔ تو ایسے میں الحمدللہ ہم ایک فلور اضافہ کرنے کا جو ہے ارادہ کیا ہے۔ اب کام جاری و ساری ہے، آپ حضرات میں سے جو کوئی مشاہدہ کرنا چاہتے ہیں اوپر جا کے آپ مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے 65 لاکھ کی اشد ضرورت ہے۔ ہمارا یہ کام اللہ کے فضل کے بعد آپ جیسے اہل خیر حضرات کے تعاون ہی سے پورا ہوتا ہے۔ تو آپ جیسے اہل خیر حضرات سے میں اپیل کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں، ایک یا دو یا آپ دوست و احباب مل کر اس کام کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک گارنٹی دیکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو آدمی اللہ کا گھر بناتا ہے، اس میں مدد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ یہ مسجد جب تک قائم رہے گی، جب تک بچے اور جب تک مصلیاں یہاں پر سجدہ کرتے رہیں گے، قال اللہ قال رسول پڑھتے رہیں گے، تب تک اس کا ثواب ہمیں ملتا رہے گا۔ انسان مر بھی جائے گا، اس کی قبر کو ٹھنڈا کرنے والی چیز اس کا صدقہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، میری ماؤں بہنوں، سب سے میں گزارش کرتا ہوں اس میدان میں آپ آگے آئیں۔ اب فی الوقت کے لیے ہمارے لیے 15 لاکھ کی اشد ضرورت ہے۔ طلبہ چھٹیوں میں جائیں گے، پھر چھٹی کے فوراً بعد لوٹنے والے ہیں، تو وقت بھی ہمارے پاس کم ہے، 1 مہینہ 1.5 مہینے کا وقت ہے ہمارے لیے۔ ایسے میں آپ لوگ آگے بڑھیں اور اس کو جو ہے اپنے دوست و احباب میں اس اعلان کو شیئر کرنے کی کوشش کریں۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھ کہنے والے کو، ہم سننے والوں کو ہر نیکی میں ہمیں آگے بڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بس میں آپ کے پاس اس لیے آیا تھا، پیارے نبی نے 3 دن لگاتار آپ کے جنتی ہونے کی بشارت سنائی ہے۔ وہ صحابی رو پڑے، کہا کہ اے عبداللہ، ہم سمجھتے ہیں میرے پاس شاید ایک نیکی ہے، اس نیکی کی بنا پہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جنتی ہونے کی بشارت سنائی۔ میرے لیے، میری ماؤں بہنوں، ہمارے لیے اس نیکی کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں جب بھی رات میں سونے کے لیے بستر پہ جاتا ہوں، میرے دل کو آئینے کی طرح صاف کر لیتا ہوں، کسی کا حسد، کینہ، کپٹ، عیوب، گناہ سے پاک کر کے میرے دل کو صاف کر دیتا ہوں، سب کو معاف کر کے سو جاتا ہوں۔ شاید میری اسی دل کی صفائی کی وجہ سے پیارے نبی نے مجھے جنت کی بشارت سنائی، پیارے نبی نے اس کی تصدیق بھی فرمائی۔ تو حضرات، ہمارا دل صاف ہوتا ہے تو ہمیں آخرت میں نجات ملے گی۔ میرے بھائیوں، انسانی دل جسمانی اعتبار سے جب بیمار ہوتا ہے تو طبیب، اطباء، ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ یہ دل بیمار ہے، اس کے کچھ علامتیں، کچھ سمٹمز ہوتے ہیں، اس کو جانچ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ دل بیمار ہے، اگر ایسے ہی چھوڑ دو گے ہلاکت تمہاری مقدر بن جائے گی، موت واقع ہو جائے گی۔ انسان ڈرتا ہے، پہلے اس دل کا علاج کراتا ہے۔ شریعت نے بھی یہی ابیات ہمیں بتائی۔ روحانی اعتبار سے جب دل بیمار ہو جاتا ہے، اس کے کچھ علامتیں ہیں، کچھ سمٹمز ہیں، شریعت نے ہمیں بتایا کہ یہ دل بیمار ہے، اس کا علاج ازحد ضروری ہے۔ وہ کیا علامتیں ہیں؟ ایک علامت یہ ہے کہ آپ نماز پڑھنے کے لیے مسجد آئے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، نماز میں کوئی دل نہیں لگتا ہے، نماز پڑھنے میں کوئی مزہ نہیں آتا ہے۔ آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھنے کا کوئی مزہ نہیں، آیتوں کا دل پہ کوئی اثر نہیں ہوتا ہے۔ دینی مجالس میں بیٹھے ہیں، جنت کا تذکرہ ہوتا ہے، دل پہ کوئی اثر نہیں ہوتا ہے۔ دینی مجالس میں بیٹھے ہیں، جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے، پتھر دل لے کے بیٹھے، کوئی اثر نہیں ہوتا ہے۔ قبر کا تذکرہ ہوتا ہے، موت کا تذکرہ ہوتا ہے، ہمارے دلوں پہ کوئی اثر نہیں ہوتا۔ بیواؤں کے پاس سے گزرتے ہیں، ان پہ ہمیں ترس نہیں آتا، یتیموں کے پاس سے ہم گزرتے ہیں، ان پہ ہمیں ترس نہیں آتا۔ سمجھ جانا چاہیے یہ دل بیمار ہو چکا ہے، دل بیمار ہو چکا ہے، اس دل کی تشخیص ازحد ضروری ہے۔ ہمارے اسلاف کرام رحمت اللہ علیہ مجمعین کہا کرتے تھے کہ قرآن پڑھو تو رویا کرو، قرآن پڑھو تو رویا کرو، رونا نہیں آتا رونے کی کوشش کرو۔ اگر قرآن پڑھ رہے ہیں، رونا بھی نہیں آ رہا ہے، رونے کی کوشش بھی نہیں ہو رہی ہے، تو ہاتھ اٹھا کے اللہ سے ایک نیا دل مانگو، اس لیے کہ تمہارے سینے میں دل موجود نہیں ہے۔ دل مردہ دل نہیں ہے، اسے زندہ کر دوبارہ، دل مردہ دل نہیں ہے، اسے زندہ کر دوبارہ، کہ ہی ہے امتوں کے مرض کہن کا چارہ۔
میرے بھائیوں، دلوں کو ہمیں زندہ کرنا ہے. آج ہمارے دل مردہ ہو چکے ہیں، اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ ہم مردہ دلوں کے ساتھ چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، پر اس کا بھی احساس ہمیں نہیں ہوتا ہے. آئیے ہم جانتے ہیں وہ کیا اسباب ہیں، وہ کیا ذرائع ہیں جس سے ہمارا دل قسوت قلبی کا شکار ہوتا ہے، زنگ آلود ہوتا ہے، ہمارا دل بیمار ہوتا ہے. وہ کیا اسباب ہیں؟ انہیں اسباب میں سے ایک سب سے پہلا سبب گناہ. گناہ جب انسان کرتا ہے اس کا دل سخت ہوتا ہے. میرے بھائی، گناہ ہر انسان سے ہوتا ہے. پیارے نبی نے خود فرمایا کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون. کہا کہ ہر انسان سے گناہ ہو جائے گا، لیکن گنہگاروں میں بہترین انسان وہ ہے گناہ کے بعد توبہ ہو جائے. لیکن آج ہماری زندگی دیکھتے ہیں، صبح ہمیں گناہ، شام میں گناہ، ہماری دوستیاں گناہوں میں، ہماری صحبتیں گناہوں میں ہم ڈوب جاتے ہیں. توبہ کی کوئی توفیق نہیں ہوتی. اسی دل کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان گناہ کرتا ہے اس کے دل پہ ایک سیاہ دھبا لگا دیا جاتا ہے، بلیک ڈاٹ لگا دیا جاتا ہے، سیاہ دھبا لگا دیا جاتا ہے. پیارے نبی کہتے ہیں وہ توبہ کرتا ہے تو وہ دھبا دھل دیا جاتا ہے. اور اگر وہ گناہوں پہ گناہ کرتا ہے وہ دل پوری طریقے سے سیاہ ہو جاتا ہے. اسی کو پیارے نبی نے کہا، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. یہ وہ دل ہیں جو زنگ آلود ہو چکے ہیں ان کے گناہوں کے سبب یہ جو کیا کرتے ہیں. دل بھی زنگ آلود ہوتے ہیں، جیسے لوہے کو زنگ پکڑتا ہے دلوں کو بھی زنگ پکڑتا ہے. حضرات، گناہوں سے انسان اپنے آپ کو بچانا ہے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے. ہم اور آپ کیسے گناہ کرتے ہیں؟ ایک مومن کا نقطہ نظر گناہ کے سلسلے میں کیا ہوتا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المؤمن یرا ذنوبہ کأنہ قاعد تحت جبل یخاف ان یقع علیہ. کہا کہ ایک مومن بندہ گناہ کرتے ہوئے یہ تصور کرتا ہے کہ کہیں اسی وقت میں میری موت نہ آ جائے. شراب پی رہا ہے، زناکاری میں مبتلا ہے، سود میں ملوث ہے، گناہوں میں مبتلا ہے، سوچتا ہے کہ کہیں اسی وقت میری موت نہ واقع ہو جائے، اسی حالت میں میں مر جاؤں تو میرے لیے بدترین موت ہے. وہ سوچتا ہے گویا کہ ایک پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہے، اس کے اوپر ایک چٹان گرنے والی ہے، ڈر جاتا ہے. وَإِنَّ الْفَاجِرَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَذُبَابٍ مَرَّ عَلَى أَنِفِهِ فَقَالَ بِهِ هَكَذَا. کہا کہ ایک بدکار انسان، گنہگار انسان گناہ کرتے ہوئے کیسے کرتا ہے؟ گویا کہ اس کے ناک پہ کوئی مکھی بیٹھی ہے، اسے کیر کیے بغیر اڑا دیتا ہے. جیسے ناک پہ مکھی بیٹھنے کو کوئی معمولی سمجھتا ہے، ویسے ہی وہ گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے، گناہوں پہ گناہ کرتا ہے. ذرا سچ کہیں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اپنے زمانے میں چیخ چیخ کے کہتے تھے انکم لتعملون اعمالا ہی ادق فی اعینکم من الشعر وان کننا نعدها فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الموبقات. کہا کہ لوگوں، نبی کا زمانہ ابھی گزرا ہے، تم ایسے ایسے گناہ کر رہے ہو، ان گناہوں کو ذرا برابر بھی نہیں سمجھتے، ذرا برابر بھی گناہ نہیں سمجھتے. اور یہی گناہ جو تم کر رہے ہو ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حین حیات ہلاک کرنے والا گناہ سمجھتے تھے. کتنے گناہ ہیں میرے بھائی جسے ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے. جھوٹ ہے، بے حیائی ہے، فحاشی ہے، عریانیت ہے، سود کا لین دین ہے، کپڑے کو ٹکنے سے نیچے لٹکانا ہے. ایسے کتنے گناہ ہیں جسے ہم گناہ ہی تصور نہیں کرتے، جبکہ یہی وہ گناہ ہے کتب احادیث میں بتایا گیا کہ یہ ہلاک کرنے والے گناہ. گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا. تو پہلا سبب ہے جو انسانوں کا دل سخت ہوتا ہے، زنگ آلود ہوتا ہے، قسوت قلبی میں مبتلا ہوتا ہے، وہ ہے گناہ. اسی طریقے سے دلوں کی سختی کے اسباب میں سے ایک سبب غفلت ہے. غفلت مقصد زندگی سے غافل ہو کے زندگی گزارنا، اپنا ایک مقصد متعین کر لینا. اللہ نے مجھے اور آپ کو دنیا میں کیوں بھیجا ہے؟ یہ سانسوں کا سفر کیوں جاری ہے؟ ہمیں دنیا میں آئے کس لیے ہیں؟ اس مقصد کو فراموش کر دینا یہ غفلت کی زندگی ہے. آج ہم نے کیا مقصد بنا لیا ہے؟ بس اچھا کھانا، اچھا پہننا اور اچھے طریقے سے پیسے جمع کے رکھنا
اور اسی چکر میں ہماری پوری دوڑ دھوپ ہوتی ہے، اسی چکر میں ہماری پوری زندگی لگ جاتی ہے۔ اللہ کے بندو، یہ زندگی نہیں ہے۔ یہ حدیث آپ ملاحظہ کریں، زندگی میں ہمیشہ اس حدیث پہ جو ہے غور و فکر کرتے رہیں۔ پیارے نبی کہتے ہیں ان روح القدس نفث فی روعی انہو لم تموت نفس حتی تستکمل رزقها فاتقوا اللہ واجملوا فی الطلب۔ کہا کہ جبرائیل امین نے میرے دل میں یہ بات ڈالی ہے، وہی کی ایک شکل ہے۔ کہا کہ جبرائیل امین نے میرے دل میں یہ بات ڈالی ہے کہ کوئی بھی انسان اس وقت تک مر نہیں سکتا جب تک کہ اپنے مقدر کی روزی روٹی ختم نہ کر لے۔ کیا مطلب ہے؟ آپ نے کئی لوگوں کو دیکھا ہوگا سکرات کی حالت میں پڑا ہوا ہے، لوگ اس کے سرہانے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی چمچ سے اس کے منہ میں پانی ڈال رہا ہے، کوئی اسے دوائی کھلا رہا ہے، اس کی روح ابھی نہیں نکل رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ میرے بھائیوں کہ اللہ نے اس کے مقدر میں پانی کے چند قطرات لکھے ہیں، وہ قطرات اس کے حلق سے نیچے اتریں گے تبھی اس کی روح نکلنے والی ہے، اس سے پہلے تم لاکھ چاہو اس کی روح نہیں نکلنے والی ہے۔ کتنے لوگ ہیں 10 سال سے 20 سال سے ہسپتالوں میں پڑے ہوئے ہیں، جن کے بدن میں کوئی حرکت نہیں ہے، بس ان کے اندر غذا ڈالی جا رہی ہے۔ یہی وجہ ہے میرے بھائی، جب مقدر میں اللہ نے لکھ دیا میری اور آپ کی روزی لکھ دی گئی ہے تو پھر کیا ضرورت ہے کہ دنیا کے پیچھے اتنا دوڑ دھوپ کہ ہماری آخرت اپنے ہاتھ سے چھوٹ جائے۔ مقصد زندگی سے غفلت یہ بہت بڑی بلا ہے میرے بھائیوں، مقصد پہ ہماری نظر ہونا چاہیے۔ انسان کب غفلت سے بیداری میں آتا ہے؟ جب اللہ کا عذاب کا کوئی کوڑا اس پہ برستا ہے یا ملک الموت کو آنکھوں سے دیکھتا ہے، چیخ اٹھتا ہے رب ارجعون رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فيما تركت كلا انها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون۔ جب ملک الموت کو آنکھوں سے دیکھتا ہے کہتا ہے کہ پروردگارا تو بڑا رحم کرنے والا ہے، اب مجھے موقع دے دے جو دنیا میں چھوڑ کے جا رہا ہوں اس میں کچھ نیکی کر لوں۔ اللہ کہے گا ہرگز نہیں، 60 سال 70 سال 80 سال جو زندگی ملی ہے اب پھر ملنے والی نہیں، اب ملنے والی نہیں، بس ایک جملہ ہے تیرا جو تو بک رہا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں جب انسان عالم برزخ میں داخل ہو جاتا ہے۔ حضرات، غفلت سے نکلنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء کی پہلی آیت میں فرمایا اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون ولاغية قلوبهم۔ کہا کہ لوگوں کی حساب کی گھڑی کا وقت قریب آ چکا ہے، حال یہ ہے کہ لوگ غفلت میں اعراض کیے جا رہے ہیں، اللہ کی جانب سے جو بھی آیتیں نازل ہوتی ہیں اس سے جو ہے منہ موڑے ہوئے جا رہے ہیں۔ اصل بات یہ ہے، ان کا مسئلہ یہ ہے کہ بدترین غفلت میں لوگ مبتلا ہیں اور ان کے دل غفلت میں مبتلا ہیں۔ تو حضرات، ہمارے دلوں کی سختی کا ایک سب سے بڑا سبب غفلت ہے۔ جو انسان غفلت کی زندگی گزارتا ہے، مقصد زندگی سے غافل ہو کے زندگی گزارتا ہے، اللہ اس کے دل کو سخت کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائی، قسوت قلبی کا شکار دل جن اسباب سے ہوتا ہے، انہی میں سے ایک سبب اللہ کی قدرت کی نشانیوں کو دیکھ کر عبرت حاصل نہیں کرنا، اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کر عبرت حاصل نہ کرنا، اس سے بھی دل سخت ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ کہا کہ آسمان و زمین کی تخلیق میں، رات دن کے آنے میں بہت ساری نشانیاں ہیں عقل رکھنے والوں کے لیے۔ وفی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ واحد۔ دنیا کے ہر ذرے ذرے میں اگر آپ غور کریں گے تو اس نقطے پہ پہنچیں گے کہ کائنات کا رب ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اسی نقطے پہ آپ پہنچیں گے۔ کتنی نشانیاں اللہ کی ہم دیکھتے ہیں۔ یہ قوم بنی اسرائیل ہے، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے، میدان تیہ میں ہے، پانی کی ضرورت محسوس ہوئی، موسیٰ علیہ السلام سے گزارش کرنے لگے، کہا کہ اے موسیٰ پانی کی ضرورت ہے۔ اللہ نے اجازت دی، اے موسیٰ اپنے عصا کو جو ہے چٹان پہ دے مارو۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ۔ کہا کہ اے موسیٰ اپنے عصا کو چٹان پہ دے مارو۔
चट्टान पे दे मारा तो उस बड़ी चट्टान से 12 बड़े बड़े चश्मे फूट निकले। 12 इसलिए कौम बनी इसराइल 12 कबीलों में बटी हुई थी। 12 चश्मे निकल आए। आंखों से देखा कौम बनी इसराइल कि एक पत्थर से पानी निकल रहा है। सुभान अल्लाह। जब फिरौन पीछा कर रहा था मूसा अलैहिस्सलाम का और कौम बनी इसराइल का, तो फिरौन को देखकर पूरी कौम के लोग चीखने लगे, इन्ना लमुदरकून, हम पकड़े गए, पकड़े गए। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जिस यकीन से पूरी कौम के लोगों ने कहा कि हम पकड़े गए, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा क़ाल कल्ला इन्न मई रब्बी सयहदीन, कहा कि नहीं नहीं, मेरा रब मेरे साथ है, मेरी मदद करने वाला है। तो अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, फ़अौहैना इला मूसा निज़रिब बिअसाकल बहर फन्फलक़ फकान कुल्लु फ़िरक़िन कत्तौदिल अज़ीम, कहा कि मूसा बहरे कुल्ज़ुम पे लाठी मारो। वो लाठी मारी गई, सुबहान अल्लाह, कि बड़ा समंदर जो है 12 रास्तों में तकसीम हो गया और समंदर का पानी रास्ता फराहम किया। कौम बनी इसराइल आंखों से देख रही थी। अजीब लाठी थी, पत्थर पे मारो तो पत्थर से पानी बह पड़े, और दरिया पे मारे, दरिया जो है रास्ता फराहम करे। आंखों से देख रहे थे। मैदान यती में भटक रहे थे, छत मौजूद नहीं थी। अल्लाह ने बादलों के जरिए से उन्हें साया फरमाया। वज़ल्ललना अलैहिमुल गमाम, यहां तक के कौम बनी इसराइल में एक शख्स का कत्ल हो गया। एक शख्स को किसी ने कत्ल किया, अब कातिल का पता नहीं लग रहा है, सारे लोग परेशान हैं। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि एक गाय को ज़बह करो, उसके एक हिस्से के जरिए से मरे हुए मकतूल पे मारो, और कत्ल हुआ इंसान उठ के कातिल का पता बताएगा, फिर वफात पा जाएगा। पूरी कौम देख रही थी, एक गाय को ज़बह किया गया और उसके एक हिस्से से मरे हुए इंसान को मारा गया, मरा हुआ मुर्दा जिंदा हुआ, और कातिल का पता बताया, नाम बताया, फिर मर गया। अल्लाहु अकबर। इतनी कुदरत की हजारों निशानियां देखने के बावजूद कौम बनी इसराइल नाफरमानी में और गुनाहों में मुलविस होती रही। अल्लाह उनकी मज़म्मत बयान करते हुए सूरह बकरा में कहता है, सुम्मा क़सत क़ुलूबुकुम मिन बअदि ज़ालिका फ़हिय कल हिजारति अव अशद्दु क़स्वा व इन्न मिनल हिजारति लमा यतफ़ज्जरु मिन्हुल अन्हार व इन्न मिन्हा लमा यशक़्क़क़ु फ़यख़रुजु मिन्हुल मा व इन्न मिन्हा लमा यहबितु मिन ख़शियतिल्लाह व मल्लाहु बिग़ाफ़िलिन अम्मा तअमलून। कहा कि तुम्हारे दिल सख्त हो चुके हैं, दिल नहीं गोया कि वो पत्थर हैं। हाँ, नहीं, पत्थर से भी ज्यादा सख्त हैं, इसलिए कि कितने पत्थर ऐसे हैं जिससे पानी बह पड़ता है, कितने पत्थर ऐसे हैं जो शक हो जाते हैं जिससे नहरें जारी हो जाती है, और कितने बड़े बड़े पहाड़ की चट्टान ऐसी है अल्लाह के खौफ से जो है ऊपर से नीचे की तरफ ढलवान की तरफ आने लगती हैं। ये अल्लाह के खौफ से तुम्हारा दिल है, ये पहाड़ों की चट्टान से भी ज्यादा जो है सख्त हो चुका है। हजरात, इंसान आंखों से अल्लाह के निशानी को देखकर इबरत ना हासिल करे, इससे बड़ा सख्त दिल इंसान कौन हो सकता है। हमने हाजिरी में देखा, कोरोना वायरस के नाम से एक छोटी सी मखलूक अल्लाह की पूरी दुनिया में हंगामा मचा दिया। पूरी ये दुनिया साइंस और उलूम फनून की मेराज पे पहुंचने के बावजूद, तरक्की के मेराज को पहुंचने के बावजूद अल्लाह की इस छोटी मखलूक के सामने घुटने टेकने पे मजबूर हो गई। पूरी दुनिया परेशान हो गई। ये अल्लाह की कितनी बड़ी निशानी थी मेरे लिए और आपके लिए मेरे भाइयों, कितनी बड़ी निशानी। जो इंसान उससे ना संभले, जो इंसान उससे ना सुधरे, फिर कौन सी अल्लाह की निशानी उसे जगा सकती है। तो अल्लाह की निशानियों को देखकर इबरत हासिल न करना, इससे भी इंसानी दिल मुर्दा हो जाते हैं। हजरात, इंसानी दिल क़स्वत क़ल्बी का जो शिकार होता है, उन्हीं असबाब में से एक सबब अल्लाह से किए हुए अहद व पैमान को फरामोश कर देना, अल्लाह से किए हुए अहद व पैमान को तोड़ देना। कितने लोग हैं दुआ करते हैं, अल्लाह मैं मजबूर हूं, परेशान हाल हूं, ऐ अल्लाह मेरी परेशानी को दूर फरमा, मैं नेक बन जाऊंगा, मुत्तकी बन जाऊंगा। कितने लोग हैं दुआ करते हैं, अल्लाह बिजनेस अब ठप पड़ने वाला है, मेरे बिजनेस को जो है अच्छे तरीके से लगा दे, उसमें बरकत अता फरमा, मैं मुत्तकी बन जाऊंगा, परहेजगार बन जाऊंगा, तेरे रास्ते में सदका करूंगा।
کتنے لوگ ہیں دعا کرتے ہیں اے اللہ بیماری میں مبتلا ہوں، اے اللہ رپورٹ نارمل کر دے، میں تیرے ہی ہو کے ہو جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ قرآن کہتا ہے سورہ توبہ میں وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا إِلَى قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوا وَبِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ قرآن کہتا ہے انسانوں میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو غریب ہوتے ہیں، نادار ہوتے ہیں، کنگال ہوتے ہیں، ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں اے اللہ میرے مال میں برکت دے دے، تو میرے مال میں برکت دے گا، تیرے راستے میں خرچہ کروں گا، نہ صرف خرچ کروں گا بلکہ نیک بن جاؤں گا۔ قرآن کہتا ہے فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ، دعا کو قبول کر لیا اللہ تعالیٰ، اللہ کے فضل سے اس کے مال میں برکت عطا فرمائی، بخیلوا بہ، بخیل بن جاتا ہے، بخیل بن جاتا ہے، اللہ کے وعدے کو بھول جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوا۔ یہ اللہ سے جھوٹے وعدے کرنے کی وجہ سے اللہ ان کے دل میں نفاق ڈال دیتا ہے، اور اس دن تک جب تک کہ اس کی موت واقع نہیں ہوتی۔ مطلب کیا ہے؟ پھر اس کا دل اور اس کا ضمیر کبھی زندہ ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ اللہ سے وعدہ کیا اور اللہ کے وعدے کو فراموش کر گیا۔ جھوٹے وعدے اللہ سے کرتا ہے، بما وعدوا بما اخلف اللہ ما وعدوا وبما كانوا يكذبون۔ یہ نفاق اللہ تعالیٰ ان کے دل میں اس لیے ڈالتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ سے یہ لوگ جھوٹے وعدے کیا کرتے تھے۔ تو میرے بھائیوں، زندگی میں اللہ سے کیے ہوئے عہد و پیمان کو نبھانا، خالق کے ساتھ کیے ہوئے عہد و پیمان کو نبھاؤ اور مخلوق کے ساتھ بھی کیے ہوئے عہد و پیمان کو نبھاؤ، تبھی جا کے ہمارے دل نرم ہو سکتے ہیں، ورنہ تو یہ دل مر جاتے ہیں اور ان دلوں میں مردنی چھا جاتی ہے۔ حضرات، اسی طریقے سے انسانی دل جو قسوت قلبی کا شکار ہوتا ہے، انہی اسباب میں سے ایک سب سے بڑا سبب زیادہ سے زیادہ ہنسی مذاق کرنا۔ بعض لوگوں کا مشغلہ ہی ہوتا ہے، صبح میں ہنستے ہیں، شام میں ہنستے ہیں، ان کا مشغلہ ہی جو ہے ہنسی مذاق ہے، موقع نہیں، محل نہیں، جدھر چاہے جیسے چاہے بس ہنستے رہو، ہنساتے رہو۔ یہ بہت بڑی بیماری ہے میرے بھائیوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تکثر الضحک فإن کثرت الضحک تمیت القلب، کہا کہ لوگوں زیادہ ہنسنے سے پرہیز کرو، اس لیے کہ زیادہ ہنسی انسان کے دل کو مردہ بنا دیتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کے لیے جنت میں ایک محل کی گارنٹی دی ہے، لمن ترک الکذب وان کان مازحا، کہا کہ جو انسان مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولتا، لوگوں کو ہنسانے کے لیے بہت سارے لوگ جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ بول کے ہنساتے ہیں، کہا کہ اللہ کا نیک بندہ وہ ہے ہنسنے کے لیے لوگوں کو جھوٹ نہیں بولتا، سچائی پر جو ہے ہنسانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، زیادہ کثرت ضحک بھی انسان کی قسوت قلبی کا ذریعہ ہے۔ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، اللہ کہتا ہے زیادہ سے زیادہ اللہ کے لیے، اللہ کے سامنے رونے کی کوشش کرو، کم ہنسا کرو۔ حضرات، ایسے آپ دیکھیں گے کئی اسباب ہیں جس کے ذریعے سے انسان کا دل مردہ ہوتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں علاج کیا ہے، یہ مردہ دلوں کو ہم کیسے زندہ کریں۔ اس کا سب سے پہلا علاج یہ ہے کہ انسان کثرت سے اپنی زبان پر اللہ کے ذکر کو جاری رکھے، کھاتے ہوئے اللہ کا ذکر کرے، پیتے ہوئے اللہ کا ذکر کرے، اٹھتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے، چلتے ہوئے، پھرتے ہوئے، ہماری زندگی کے ہر مرحلے میں اللہ کے ذکر کے ساتھ ہماری زندگی گزر جائے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ وبحمدہ، عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنة عرشہ ومداد کلماتہ۔ ایسے کتنی کلمات ہیں جو اللہ کا ذکر ہے، ہمیشہ اپنی زبان پہ جاری رکھو۔ یہ سخت دل جو ہے موم بن جائیں گے، سخت دل موم بن جائیں گے، ورنہ جو ہے اپنی زبان پہ اللہ کا ذکر نہیں لائیں گے،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ وہ چلتا پھرتا مردہ انسان ہے. مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ کمثل الحی والمیت. وہ دل، وہ انسان جو اللہ کو یاد کرتا ہے وہ زندہ ہے، وہ دل اور وہ انسان جو اللہ کی یاد سے غافل ہوتا ہے وہ مردہ ہے، مردے کی طرح زندگی گزارتا ہے. اللہ کے ذکر کے ساتھ زندگی گزارنا ہے. دنیا میں انسان اپنے دل کو سکون پہنچانے کے لیے، اپنے دل کو نرم کرنے کے لیے کروڑوں روپے خرچ کرتا ہے، بڑے بڑے اچھے مناظر دیکھنے کی کوشش کرتا ہے، اچھے پکوان کھانے کی کوشش کرتا ہے. اللہ نے کہا اے سکون کے متلاشیوں، دنیا میں کہیں تمہیں سکون نہیں ملنے والا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. تمہارے دلوں کو واقعی معنوں میں سکون چاہیے، وہ اللہ کے ذکر میں وہ سکون رکھا گیا ہے. اللہ کا ذکر کیجئے، یہ دل نرم ہو جاتے ہیں. ہمارے دلوں کو نرم کرنے کا ایک سب سے بڑا ذریعہ تلاوت قرآن مجید ہے. قرآن مجید کو پڑھنا چاہیے میرے بھائیوں. یہ مردہ دلوں کی حیات بخشنے والی کتاب ہے، مردہ دلوں کو زندگی دینے والی کتاب ہے. تیرے ضمیر پر جب تک نہ ہو نزول کتاب، تیرے ضمیر پر جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ رازی نہ صاحب کشاف. کیا مطلب ہے؟ جب تک تم قرآن کو سمجھ کے نہیں پڑھو گے، جب تک اس کا اثر اپنے دل پہ نہیں لوگے، تب تک جو ہے تمہارا ضمیر زندہ نہیں ہو سکتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعاؤں میں دعا کیا کرتے تھے، ان تجعل القرآن العظیم ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی وغمی. کہا کرتے تھے کہ پروردگارا اس قرآن مجید کو میرے دل کی بہار بنا دے، میری زندگی کی پریشانی، میری زندگی کے غموں کے دور کرنے کا ذریعہ تو اس قرآن کو بنا دے. کتنے لوگ ہیں قرآن تو پڑھتے ہی نہیں ہیں، قرآن تو پڑھتے ہی نہیں ہیں، اور کتنے لوگ پڑھتے ہیں تو اس میں سمجھ کے نہیں پڑھتے ہیں. میرے بھائیوں، میری گزارش ہے کہ آپ وہ سورتیں جو نماز میں پڑھتے ہیں، مثلا سورۃ الفاتحہ ہے، سورۃ الفاتحہ ہے، سورہ اخلاص ہے، سورہ کوثر ہے، آخر کے سورۃ الضحیٰ سے ناس تک کی سورتیں، اس کے معنی کو سمجھنے کی کوشش کریں، مفاہیم کو سمجھنے کی کوشش کریں. آپ جو پڑھ رہے ہیں تمہیں خود نہ معلوم ہو ہمارے دل پہ اس کا اثر کیسے ہو سکتا ہے. یہ کوئی مشکل بات نہیں. دنیا کی ہزاروں زبانوں میں قرآن مجید کا جو ہے ٹرانسلیشن ہو چکا ہے. آپ پڑھیے، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. اسی طریقے سے ہمارے دلوں کو نرم کرنے کا ایک سب سے بڑا ذریعہ قبرستان کو ہم کثرت سے جایا کرنا چاہیے. قبرستان کو عبرت کی نیت سے جانا چاہیے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها فانها تذکرکم الآخرہ. کہا کہ لوگوں قبرستان کو جایا کرو، اس لیے کہ پہلے زمانے میں مکی دور میں خود منع کیا کرتا تھا، اب کثرت سے جایا کرو، اس لیے کہ قبرستان کی زیارت سے تمہارے دل جو ہے نرم ہوتے ہیں، تمہیں اللہ کی یاد آ جاتی ہے، آخرت کی یاد آ جاتی ہے. میرے بھائیوں، قبرستان جا کے سوچنے کی کوشش کریں کتنے بڑے بڑے لوگ وہاں مدفن ہیں. ہمارا بھی ایک دن آنے والا ہے، ہم وہاں جائیں گے، قبرستان جائیں گے. ہماری گاڑیوں کی حیثیت ہمیں سمجھ میں آئے گی، ہمارے مال کی حیثیت ہمیں سمجھ میں آئے گی، ہماری جو کچھ جائیداد ہے اس کی حیثیت ہمیں سمجھ میں آئے گی کہ میں کیا ہوں اور کہاں جانے والا ہوں اور مجھے کیا حساب اللہ کے پاس دینا ہے. اسی لیے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ جب بھی قبرستان جایا کرتے اتنا روتے تھے بل اللحیہ، ان کی پوری داڑھی بھیگ جاتی تھی. لوگوں نے پوچھا آپ کے سامنے جنت کا ذکر ہوتا ہے، جہنم کا ذکر ہوتا ہے، اتنا نہیں روتے جتنا قبرستان پہ بیٹھ کے روتے. کہتے ہیں کہ میں نے میرے پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ فان نجا منه فما بعده ايسر منه وان لم ينج منه فما بعده اشد منه. کہا کہ آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل قبر ہے، اگر اس قبر کے مرحلے میں جو کامیاب ہو گیا اس کے بعد آنے والے سارے مراحل اس کے لیے آسان ہو جائیں گے. جو اس گڑھے میں ناکام ہو گیا اس کے بعد آنے والے سارے مراحل اس کے لیے بہت کھٹن ہو جائیں گے. اس لیے میں جو ہے رویا کرتا ہوں قبرستان جا کے. قبرستان عبرت کی نیت سے جانا چاہیے جس سے ہمارے دل موم ہوتے ہیں. اسی طریقے سے قسوت قلبی کو ہم نرم کرنے کے ذرائعوں میں سے سب سے بڑا ذریعہ ایسے لوگ جو بیمار ہیں، ایسے لوگ جو سکرات کی حالت میں ہیں، ان کا مشاہدہ کرنا چاہیے کہ ایک انسان
مر رہا ہے، سکرات کی حالت میں ہے، وہ کیسے ایڑیاں رگڑ رگڑ کے جو ہے موت کے حوالے ہوتا ہے، کیسے تڑپ تڑپ کے اس کی روح نکلتی ہے. وہ منظر اگر آپ دیکھیں گے، وہ منظر تمہیں وہ کام کرے گا جو 1000 خطبے اور 1000 تقریریں تمہارے سامنے نہیں کام کرتے. وہ منظر آپ دیکھیے جس وقت انسان تڑپ تڑپ کے جو ہے اپنی روح دیتا ہے، اپنی جان گواتا ہے، انسان کے رونٹے کھڑے ہو جائیں گے. کیسے سختی کے عالم میں انسان کی روح نکالی جاتی ہے. اسی طریقے سے بڑے بڑے ہسپتال میں جانا چاہیے اور وہاں پر ایسے لوگ جو بستر پہ پڑے ہوئے ہیں، ان کے بنگلوں کے چرچے، گاڑیوں کے چرچے، ان کے بزنس کے چرچے ہیں، پر انسان مجبور ہے، لاچار ہو کے جو ہے بستر پہ پڑا ہوا ہے. ایسے لوگوں کو جا کے دیکھیں گے، ہمارے دل نرم ہو سکتے ہیں. تو میرے بھائیوں، یہ چند اسباب تھے، چند ذرائع تھے جس کے ذریعے سے ہمارے دل موم ہو سکتے ہیں. سب سے بڑی بات، اللہ کی توفیق کے بغیر یہ دل نرم نہیں ہو سکتے. اللہ سے ہمیں توفیق مانگنا چاہیے، توفیق کے طالب بننا چاہیے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں القلوب بین اصبعی الرحمن یقلبها کیف یشاء. کہا کہ انسانوں کے دل اللہ کے 2 انگلیوں کے درمیان ہوتے ہیں، اللہ جیسے چاہے اسے پلٹاتا ہے. جب اللہ کی انگلیوں کے درمیان ہے ہمارے دل، تو اللہ سے ہمیں دعا کرنا چاہیے. پیارے نبی نے ہمیں دعا سکھائی، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اے دلوں کے پھیرنے والے، تیرے دین پر میرے دل کو ثابت قدم رکھ دے. کتنی پیاری دعا اور کتنی مختصر دعا ہے. اللہ سے دعا کیجیے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اے دلوں کے پھیرنے والے، میرے دل کو تیرے دین پہ جما دے، تیرے دین پہ ثابت قدم کر دے. اور اسی طریقے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے دل سے اللہ کی پناہ مانگتے تھے جس دل میں اللہ کا خوف نہیں، اللہ کا ڈر نہیں، جس دل میں نرمی نہ ہو، اللہ سے پناہ مانگا کرتے تھے. اللہم انی اعوذ بک من قلب لا یخشع. اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں ایسے دل سے جو تجھ سے ڈرتا نہ ہو، تجھ سے خوف نہ کھاتا ہو اور اس کے اندر نرمی نہ ہو. ایسے دل سے میں اللہ تیری پناہ مانگتا ہوں. تو حضرات، زندگی میں انسانی دل جسمانی اعتبار سے ہو، روحانی اعتبار سے ہو، اس کا بڑا مقام ہے، اس کا بڑا مرتبہ ہے. جو انسان اس کو سدھار لیا وہ آخرت میں نجات پا گیا. جو انسان اس کو بے لگام چھوڑ دیتا ہے، اس کو قسوت قلبی کے شکار ہونے کے لیے چھوڑ دیتا ہے، وہ انسان دنیا میں بھی برباد ہوتا ہے، آخرت میں بھی برباد ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کہنے والے اور سننے والوں کو، پروردگار ہم تمام کو قلب سلیم عطا فرما. اے اللہ ہمارے دلوں کو نرم کر دے. اے اللہ ہمیں جو کوئی پریشان ہے، مجبور ہیں، اے اللہ ہماری پریشانیوں کو، مجبوریوں کو دور فرما. اللہم آمین. بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كلم ملك بر رحيم ورب حليم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم آمين. واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم آمين. عباد الله رحمني ورحمكم الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأجل وأتم وأهم وأكبر والله يعلم ما تصنعون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
آپ جانتے ہیں معزز بھائیوں، یہ مسجد السلام ہے، جمعہ کے موقع پر ہے، رمضان کے موقع پر ہے، عیدین کے موقع پر ہے، ایسے میں جو ہے اتنے لوگ یہاں پر آ جاتے ہیں کہ جس سے جو ہے جگہ تنگ ہو جاتی ہے، اسی میں سے طلبہ بھی یہاں ایڈمیشن زیادہ ہوتے جا رہے ہیں۔ ایسے میں کمیٹی نے ایک مشورہ کیا کہ مسجد السلام پر ایک فلور کا اور اضافہ کیا جائے تاکہ ہمارے لیے اور دین کا کام سب آسانی سے ہم کر سکیں۔ تو ایسے میں الحمدللہ ہم ایک فلور اضافہ کرنے کا جو ہے ارادہ کیا ہے۔ اب کام جاری و ساری ہے، آپ حضرات میں سے جو کوئی مشاہدہ کرنا چاہتے ہیں اوپر جا کے آپ مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے 65 لاکھ کی اشد ضرورت ہے۔ ہمارا یہ کام اللہ کے فضل کے بعد آپ جیسے اہل خیر حضرات کے تعاون سے پورا ہوتا ہے۔ تو آپ جیسے اہل خیر حضرات سے میں اپیل کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں، ایک یا دو یا آپ دوست و احباب مل کر اس کام کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک گارنٹی دیکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو آدمی اللہ کا گھر بناتا ہے، اس میں مدد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ یہ مسجد جب تک قائم رہے گی، جب تک بچے اور جب تک مصلیاں یہاں پر سجدہ کرتے رہیں گے، قال اللہ قال رسول پڑھتے رہیں گے، تب تک اس کا ثواب ہمیں ملتا رہے گا۔ انسان مر بھی جائے گا، اس کی قبر کو ٹھنڈا کرنے والی چیز اس کا صدقہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، میری ماؤں بہنوں، سب سے میں گزارش کرتا ہوں اس میدان میں آپ آگے آئیں۔ اب فی الوقت کے لیے ہمارے لیے 15 لاکھ کی اشد ضرورت ہے۔ طلبہ چھٹیوں میں جائیں گے، پھر چھٹی کے فوراً بعد لوٹنے والے ہیں، تو وقت بھی ہمارے پاس کم ہے، 1 مہینہ 1.5 مہینے کا وقت ہے ہمارے لیے۔ ایسے میں آپ لوگ آگے بڑھیں اور اس کو جو ہے اپنے دوست و احباب میں اس اعلان کو شیئر کرنے کی کوشش کریں۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھ کہنے والے کو، ہم سننے والوں کو ہر نیکی میں ہمیں آگے بڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔